میری بگڑی کیا بات ہے بنانے کو علی کا نام میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے سوئی جسم جگانے کو علی جگانے کو علی کا نام کافی ہے اللہ 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 نوازش نوازش علی کا ذکر کرتا ہوں عبادت ہے یہی علی کا ذکر کرتا ہوں عبادت ہے یہی میری خطائیں چھپانے کو علی کا نام کافی ہے خطائیں علی کا نام کافی ہے علی کا نام کافی ہے درے حیدر سے نسبت ہے نہیں پرواہ زمانے کی درے حیدر سے نسبت ہے نہیں پرواہ زمانے کی میری عزت بچانے کو علی کا نام کافی ہے میری عزت بچانے کو علی کا نام کافی کو علی کا نام کافی ہے یہ منافقین کے لیے ہے اور عاشقان علی کے لیے یہ دل کو ٹھنڈا کرنے والا شعر ہے نوازش ہو علی کے منکروں سے کیوں الجھتے ہو سرے علی کے منکروں سے کیوں الجھتے ہو سرے بس ان کا دل جلانے کو علی نام کافی ہے تکبیر نعرہ رسالت سنت مصطفیٰ کانفرنس زندہ باد سنت مصطفیٰ کانفرنس الجھتے ہو سرے محفل بس ان کا دل جلانے کو علی کا نام کافی ہے نوازش ہو میرا میرا دل چیر کر
کو علی کا نام کافی ہے میرے سارے گھرانے کو علی کا نام کافی ہے واہ 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 زندہ باد یہ کلام کسی ایسے ویسے شاعر حضور موتی سے آزم سبحان اللہ حضرت موتی سے آزم علیہ الرحمن کیا فرماتے ہیں زمانہ روٹھ جائے پر زمانہ روٹھ جائے پر زمانہ روٹھ جائے پر مجھے پرواہ نہیں سید زمانہ روٹھ جائے گر مجھے پرواہ نہیں سید میرے سارے گھرانے کو علی کا نام کافی ہے میرے سارے گھرانے کو علی کا نام کافی ہے میری جسم جگانے کو علی کا نام علی کا نام صلو علی الحبیب واہ واہ نوازش 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 آپ کے آنے کا مقصد ہی یہی ہے کچھ ایسا سیکھ کے جائیں کہ جس سے ہماری زندگی کی اصلاح واہ ہماری اصلاح نوازش آپ یہ سوچیے کہ جب ہمیں اپنی بات کا کسی کو یقین دلانا رہتا ہے قسم کیا کہتے ہیں تاکہ اس سے اعتبار ہوتا ہے اگر خالی زبان ہم نے کہا میں نے یہ کہا میں نے یہ کہا نہیں مانے گا لیکن جب ہم نے کہا کہ اللہ کی قسم ایسا ایسا ہوا رسول کی قسم ایسا ایسا تو آدمی اس پہ سیریس ہوتا ہے پھر یہ تو ہمارے آپ کے جیسے معمولی اقتدار والوں کے لیے قسم کھائے تو یقین کرے لیکن پروردگار قرآن میں فرما رہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر وقت عصر کی قسم زمانے محبوب کی قسم کی انسان گھاٹے میں ذرا توجہ فرمائیں قرآن کہہ رہا ہے کہ سارے انسان گھاٹے میں سنت مصطفیٰ کانفرنس سے خصوصی پیغام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا کوئی اور نہیں سارے عصر اقتدار کا پروردگار فرما رہا ہے کہ وقت عصر کی قسم کی انسان گھاٹے میں ہے اب ذرا سا اپنے اوپر توجہ دیں کہ وہ انسان گھاٹے میں ہے کہ جو ہوائی جہاز میں ہزاروں ملے اڑ جا رہا ہے وہ جہاز بنانے والا گھاٹے میں ایک موبائل بنا کے یہاں بیٹھ کر بہادرپور سے امریکہ بات کرے وہ انسان گھاٹے میں لوہے کی پٹری سے پٹری پہ ہزاروں سینکڑوں کو ٹرین میں بٹھا کے دوڑانے والی گاڑی بنانے والا گھاٹے میں ہے کمپیوٹر بنانے والا گھاٹے میں آج تو میڈیکل سائنس اتنی ترقی یافتہ ہے کہ ایک آدمی کی کڈنی خراب ہو جائے تو دوسرے آدمی کی کڈنی کو ٹرانسپلانٹ کرا دے تو آدمی جی اٹھے ایک آدمی کے جسم میں اگر خون کا مطلب کم ہو جائے یونٹ کم ہو جائے تو دوسرے آدمی کا خون اس میں ڈال دیا جائے تو انسان صحت یاب ہو جائے مطلب انسان اور جدید ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کی ہے کہ جہاز بنا رہے ہیں ٹرین چلا رہے ہیں کمپیوٹر بنا رہے ہیں موبائل بنا رہے ہیں حتیٰ کہ چاند پہ زمین خرید رہے ہیں اب انسان بڑی بڑی عمارتوں میں رہنے والا بڑی بڑی گاڑیوں میں چلنے والا ٹیلی فون یوز کرنے والا ٹیلی ویژن بنانے والا موبائل بنانے والا دنیا کی بڑی سے بڑی ٹیکنالوجی کو قائم کرنے والا انسان جدید ٹیکنالوجی اور میڈیکل سائنس والا انسان چھوٹی سی زمین پہ سینکڑوں فیملی کو فلیٹ میں روک لینے والا انسان اللہ فرما رہا ہاں سب گھاٹے میں ہیں تو مولا تو ہی بتا دے کہ جب یہ پوری کائنات میں بل گیٹس گھاٹے میں ہے جیمس واٹ گھاٹے میں ہے گوگل والا گھاٹے میں ہے والا گھاٹے میں ہے فیس بک والا گھاٹے میں ہے بلڈنگ والا گھاٹے میں ہے کار والا گھاٹے میں ہے جہاز والا گھاٹے میں ہے کرسی والا آفس والا دفتر والا یونیورسٹی والا جب سب گھاٹے میں ہے تو مولا فائدے میں کون ہے اللہ فرماتا ہے الا الذین آمنوا صرف ایمان والے ہم مسلمانوں یہ نہ سوچنا ہم غریب ہیں ہمارا کپڑا پھٹا ہے ہمارا گھر جھوپڑے کا ہے ہماری گاڑیاں کوئی نہیں ہے ہمارے پاس سواری نہیں ہے تو سائیکل اور پیدل سے چلنے والے اس پہ مایوس نہ ہونا تمہارا رب فرما رہا ہے کامیاب وہی ہے
الا الذین آمنوا، جو ایمان والے، صرف ایمان والے، وعملوا الصالحات، اور اچھے عمل والے لوگ جو ہیں، وہ پتہ یہ چلا کہ اس دنیا میں اللہ نے جو ہمیں اور آپ کو بھیجا ہے تاکہ محبوب کی سنتوں پہ عمل کر کے اپنی آخرت کو بنا لیں۔ اگر ہم چاہیں دوستوں اپنی چلتی پھرتی زندگی میں حضور کی سنتوں کو شامل کر کے اپنی دنیا آخرت روشن کریں، چلتی پھرتی پانی کو ہم بیٹھ کر 3 سانس میں پیئیں، یہ ایک سنت ادا ہو جائے گی۔ ہم کھانا کھائیں تو روٹی کو 4 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے کھائیں، یہ بھی سنت ادا ہو جائے گی۔ چلتے پھرتے خوشبو لگا دیں، پاک صاف رہیں، باوضو رہیں، امامہ باندھ لیں، اور بھی تمام چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اگر ہم اس پہ عمل کر لیں تو سنتیں ادا ہوتی رہیں گی، اور جب مصطفیٰ خوش ہوتے رہیں گے تو خدا خوش ہوتا رہے گا۔ وقت کی قلت دامن گیر ہے میرے پیاروں، آپ یہ سمجھیں کہ ہمیں اس روئے زمین پر اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بھیجا، اپنی رضا جوئی کے لیے بھیجا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر اس کا پریکٹیکل کریں، اور اس کا سب سے شاندار پریکٹیکل حضور کے اہل بیت، ہم آل نبی کے پیچھے قدم پہ چل رہے ہیں انشاءاللہ ہماری صابر پاک، یہ خواجہ پاک، یہ حضرت مخدوم اشرف سلمانی، یہ حضرت نظام الدین اولیاء، یہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی، یہ تمام صوفیاء مشائخین اولیاء، ان کی زندگی میں اگر یہ چاہتے کوئی کمی نہ ہوتی، کوئی تخت و تاج والا ایک ٹھوکر مار دے رہا ہے، کوئی عدالت والا ایک ٹھوکر مار دے رہا ہے، کوئی سخاوت والا ایک چھوڑ دے رہا ہے، اپنے ماں باپ رشتہ دار وطن صرف راہ الہی میں، یہی تو بات ہے کہ انہوں نے اپنے رب کی محبت میں دنیا کیا چھوڑی کہ سارا جہان، ساری دنیا آج کا نام لگا رہی ہے۔ ہر شخص کہہ رہا ہے صابر پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مخدوم سنت کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ چھوڑیں گے کوئی؟ نہیں چھوڑیں گے۔ ایک آواز میں مخدوم اشرف کا دامن نہیں چھوڑیں گے، صابر پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ سوال اٹھا پکڑا کب تھا؟ پیاروں، محبت کا دعویٰ اور ہے لیکن ان بزرگوں کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل اور ہے۔ جب ہم عمل کریں گے تب ہم صابر پاک والے ہوں گے، تب ہم غوث پاک والے ہوں گے، تب خواجہ اجمیر والے ہوں گے۔ یاد رکھیے گا ان قریب ہمارے اور آپ کے قریب موت کا فرشتہ آ کے کھڑا ہو گا۔ یہ مت سوچنا نوجوانوں کہ تمہارے پاس ابھی بڑی مہلت ہے تو میں جوان ہوں، نہ، موت بھی جوانی بڑھاپے سے نہیں، اللہ نے جو وقت منتخب کیا اس پہ آتی ہے۔ یاد رکھنا کہ وہ فرشتہ بجلی کی سپیڈ سے آگے تمہارے پاس کھڑا ہو جائے گا، کہے گا چل تیرا وقت پورا ہو گیا۔ خدا کی قسم منہ سے ابا اماں نہیں کہہ سکو گے، بیوی بچے نہیں کہہ سکو گے، مال و دولت کا نام نہیں لے سکو گے۔ اس سے پہلے کہ ہمیں اللہ کے حضور طلب کر لیا جائے، ہمیں اسی زندگی میں اپنے آپ کو صراط مستقیم پہ لانا ہوگا، اور اپنی زندگی کو سنتوں پہ لا کر اللہ اس کے رسول کی رضا جوئی والی زندگی گزارنی ہوگی۔ یاد رکھنا کہ پیغام خیر دیا تھا ہم نے، اختیار تم کو ہے، لبیک کہو یا نہ کہو۔ جناب ماسٹر عارف صابری صاحب کی بیٹی کی شادی ہے، اور اسی خوشی میں انہوں نے فقیر اشرفی کو کچھوچا سے بلا لیا ہے، اور یہ تمام علماء ہیں۔ ہم سب کے دل کی گہرائیوں سے دعا ہے مولا کریم اس شادی کو کامیاب اور مبارک فرمائے، اور ان بچی اور بچے کے درمیان ہر نیک جوڑے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ عائشہ، سیدہ خدیجہ کی محبت، حضرت یوسف و زلیخا کی محبت، مولا کائنات فاطمہ الزہرا کی محبت، ہر نیک جوڑوں کی محبت عطا فرمائے، اور صراط مستقیم اور شریعت کے راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔